آپ صاحب آپ سے آغاز کروں گی. سب سے پہلے تو یہ بتائے گا یہ جو بینچ فکسنگ ہے یہ کیسی لگی آپ کو؟ دیکھیں نا، سارا شور جو ہے ماضی میں اس بات پہ ہوتا تھا کہ جناب عمران خان کی حکومت جو ہے وہ بینچ فکسنگ میں ملوث ہے، اور نہ صرف عمران خان پر الزام تھا بلکہ اس وقت کے چیف جسٹس پر بھی یہ الزام تھا، اور یہی آج کی جو حکومت ہے اس وقت اپوزیشن تھی. انہی کا مطالبہ تھا کہ پہلے 3 سینئر ججز جو ہیں، یعنی چیف جسٹس کے بعد جو موسٹ 2 سینئر ججز ہیں وہ کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، اور یہ اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس نہیں ہوگا کہ کون سا کیس کہاں لگے گا اور کیسے لگے گا. آج ماشاءاللہ پاکستان کی پارلیمانی جمہوریت کو مبارکباد دینی ہوگی، اور پاکستان کی جمہوریت کو بھی مبارکباد دینی ہوگی. یعنی پارلیمنٹ کی موجودگی میں آپ کو ایک آرڈیننس کے ذریعے یہ کام کروانا پڑا، اس لیے کہ پارلیمنٹ میں آپ کے پاس اس طرح کی اکثریت نہیں ہے جس طرح کی اکثریت آپ کو درکار ہے. اور جو سبکی اس دن اتوار والے دن ہوئی ہے اور منڈے والے دن ہوئی ہے، اس کے بعد اس وقت جو مورال ہے وہ اسمبلی کے کانٹیکسٹ میں ویسے ڈاؤن ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہمیں سمجھنی ہوگی کہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی جو آپ نے اٹھایا ہے، اب دیکھیے نا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، اور اتنی طاقت پارلیمان کے پاس بھی ہے اور اتنی طاقت الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے. پہلے اگر آپ ایک ان کی سٹیٹمنٹ نکالیں الیکشن کمیشن کی، جب یہ فیصلہ آیا تو کہا گیا کہ جناب ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو منون تسلیم کریں گے. بعد میں پھر ابہام پیدا ہو گیا، اور وہ ابہام پیدا نہیں ہوا بلکہ پیدا کیا گیا اور سیاسی بنیادوں پر کیا گیا. اب آپ پی ٹی آئی کو وہ مخصوص نشستیں بھی دینا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر وہ دے دیں گے تو پھر 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ کی ہو نہیں سکتی. اب یہ سب سارا کھیل پاکستان کی سیاست میں ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے یہ کیسے کانسٹیٹیوشن کی خدمت ہے، کیسے آئین کی خدمت ہے، کیسے قانون کی خدمت ہے، کیسے سیاست کی خدمت اور کیسے جمہوریت کی خدمت ہے. آپ صرف جو اپنا جو ہے نا کامران مرتضیٰ کا سٹیٹمنٹ سن لیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے بیٹھ کے بلاول نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں ہر صورت میں یہ شکیں پاس کروانی ہے. تو اگر آپ نے پارلیمنٹ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ مفلوج ہے، سیاسی جماعتیں مفلوج ہیں، اور ان کے اپنے مفادات جو ہیں اس وقت اتنے تابع ہو گئے کہ یہ ہر وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہیں جو ان کو غیر جمہوری لگتی ہے. یہ تو اگر مولانا بیچ میں نہ آتے تو شاید اتوار والے دن جو ہے میچ جو ہے فکس تھا اور میچ اپنے مطلوبہ نتائج دے دیتا، لیکن مولانا فضل الرحمان اڑ گئے. وہ کیوں اڑے یہ ایک الگ کہانی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. لیکن ایک سوال صرف یہ آ رہا ہے کہ اس پورے کھیل کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست کا جو تماشا پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر لگ رہا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. اور اس کا جواب اور اس کا دیکھیے جواب کیا ہے. دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کا سیاسی نظام، آپ کا جمہوری نظام اور آپ کا پارلیمانی نظام کیا چل رہا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ فرد واحد کو دیکھ کے، اب یہ مجھے بتائیے کہ 3 موسٹ سینئر ججز جو ہیں جس میں ایک چیف جسٹس تھے، اس کے مقابلے میں چیف جسٹس کو یہ اختیار دینا، یعنی 2 لوگ جو ہیں وہ ایک ایجنڈے کے ساتھ ہو جائیں. اس سے پہلے ترمیم میں کوششیں کی گئی کہ جو چیف جسٹس کی تقرری ہے اس پر بھی متنازع بنا دیا جائے. ایک چیز ایڈ آن کر لیں دیں کہ مارچ 2022 میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر کہا ہے کہ صرف ہنگامی حالات میں ہی صدر یا گورنرز آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں. بغیر ہنگامی حالت آرڈیننس کا اجرا آئین سے انحراف قرار دیا جائے گا، اور آئینی شرائط کے بغیر آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا. اس وقت اس فیصلے کو تاریخی قرار دیا گیا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ایسی کون سی ایمرجنسی پیدا ہوگی کہ راتوں رات آپ کو آرڈیننس لے کر آنا پڑا. تو پیدا ہو گئی ہے. پارلیمنٹ مفلوج ہے، پرائم منسٹر مفلوج ہے، آپ کے اتحادی مفلوج ہیں، آپ کے عدالتی نظام مفلوج ہے. ایمرجنسی تو لگی ہوئی ہے کیونکہ آپ نے اس ایمرجنسی کو بنیاد بنا کر ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے جو ایک فرد واحد کو پروٹیکٹ کرے، ایک حکومت کو پروٹیکٹ کرے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کر لیں، آپ کر سکتے ہیں سب کچھ. پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس سے کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں ہو رہی، نہ آئین اور قانون کی کوئی خدمت ہو رہی ہے. یہ فرد واحد کی طاقت کی حکمرانی کا نشہ ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ چاہے اس سے پہلے کی حکومت تھی اور چاہے آج کی حکومت ہے، کھیل وہی ہے، تماشا وہی ہے، کردار بدل رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں. ثنا مرزا صاحب میں ایسی کون سی مجبوری حکومت کو آن پڑی کہ راتوں رات یہ بل لے کر آنا پڑا، جبکہ میں نے بھی ایک حوالہ بھی دیا کہ اپنے خود کے فیصلے میں قاضی فائز عیسی صاحب کیا کچھ فرما چکے ہیں. پھر اتنی عجلت میں آرڈیننس پاس کروانا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آرڈیننس کیا ہے، کیوں پاس ہو رہا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا، وہ کس وقت، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے. نہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی دریافت کہ ہماری کیا مجبوری تھی کہ ہمیں ایک آئینی امینڈمنٹ لانے کی ضرورت پڑے؟ ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے کی ضرورت پڑے؟ ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہمیں اس قسم کے وہ سارے اقدامات کرنے کی ضرورت پڑے جس کے لیے ہم ربڑ اسٹیمپ کے نام کے اوپر اس پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں؟ مطلب ہزاروں آرڈیننسز کی طرح یہ ایک آرڈیننس بھی اس کی ایک مثال ہے. ہمیں پچھلا پاکستان تحریک انصاف کا دور بھی یاد ہونا چاہیے جو 16 ماہ کی ہمارے پاس انٹرم گورنمنٹ تھی، جس میں ایک ہفتے کے اندر 56 بل منظور ہوئے تھے. ہمیں وہ بھی یاد ہونا چاہیے. ان سب کی کیا ضرورت تھی
थी। उसके बाद अगर हम इस दौरे हुकूमत की बात कर लें तो इसमें भी ऑर्डिनेंसेस, जो चीज आप आईनी तरमीम की सूरत में 2/3 मेजोरिटी से नहीं करवा सकते, उसका वाहिद हल ये है कि आप ऑर्डिनेंस की सूरत में ले आए। पिछले 3 रोज में जब हमें अच्छी तरीके से ये पता चल गया है कि हम आईनी तरमीम किसी भी सूरत में नहीं ला सकते हैं, तो एक हुकूमत ने एक स्टेप ये ले लिया कि चलो इस सूरत में हम कुछ ना कुछ एक मत-ए-अमली तो मुरतब करें। इसके पीछे बैक एंड पे क्या है, क्या फिलॉसफी मौजूद है, मेरा ख्याल है कि इसमें इसको समझने में थोड़ी देर लग सकते हैं, लेकिन एक हम ख्याल जजेस का या तकरीबन हम ख्याल जजेस का एक बेंच ऐसा है जो कि ये डिसाइड करेगा कि उसने करना क्या है। हाँ, मंसूर अली शाह साहब, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के बारे में यही कहा जाता है कि वो चीफ जस्टिस के हम ख्याल हैं, तो ये यहाँ पर बेंच फिक्सिंग नहीं हो रही? मैं वही आपकी बात उसी पे यही बात कर रही हूँ कि देखिए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बिल्कुल अपोजिट ओपिनियन रखते थे। सबको पता है कि वो अता बनियाल साहब की ग्रुप का हिस्सा थे। अब इसमें असल जो मजबूरी है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, क्योंकि वो चीफ जस्टिस के सेकंड है। उनको आप उसमें से डिसमिस नहीं कर सकते, उसमें से निकाल नहीं सकते, क्योंकि क्राइटेरिया ऐसा है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जो पूरा ये कानून बनाया गया है, इस कानून को सिर्फ इस तक महदूद नहीं रखना चाहिए। मैं सलमान आबिद साहब बैठे हुए, उन्होंने कुछ बातें बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है कि ये सिर्फ इस पैराए में नहीं देना चाहिए कि ये एक कानून ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज हो रहा है। ये जो कुछ हुकूमत करने जा रही है उसमें अदलिया के हाथ नहीं बांधे, तो कम से कम उसकी जो डायरेक्शन है उसमें उसको लिमिटाइज कर दिया है कि आपने इस हद के अंदर रहते हुए काम करना है। क्योंकि देखिए ये जो पूरा 1 महीने की एक्सरसाइज थी, उसका नतीजा ये निकला कि हम अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अदलिया की एक नई शक्ल वजह नहीं कर सके, वो शक्ल जो कि हुकूमत देखना चाहती थी। अब अगर आप उस शक्ल, उस टाइम फ्रेम, उसमें अदलिया को नहीं डाल सके, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसके लिए जब तक आप वकला के पूरे जो ग्रुप्स हैं उनको कन्विंस नहीं कर सकते, ऑपोजिशन की पार्टीज को कन्विंस नहीं कर सकते, उस वक्त तक अदलिया जो केसेस टेक अप करेगी कम से कम उसके क्राइटेरिया, उसके सिस्टम को इन्होंने तब्दील करने की कोशिश की। और ऑब्वियसली जस्टिस फवाद जीता साहब जाने वाले हैं, अगर तो वो जाते हैं तो यकीनन वो जाते जाते कुछ केसेस जरूर टेक अप करेंगे। तो आई थिंक ये समझने की जरूरत है कि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिला वजह हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती है उस वक्त तक फॉर द टाइम बीइंग चीफ जस्टिस साहब जब तक हैं, यकीनन इस एक्ट से भी फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है।